اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں. آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں. اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری. ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں. وَبَنِينَ اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں. اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے. اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائے. جنات اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے. اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، ان وساوس سے شیطانی پہ استغفار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے.